اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، ساتھ اس چیز کے جو انزل، اتاری گئی، الیکا، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو اتاری گئی، من قبلکا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، واو اور با ساتھ الآخرۃ، آخرت پہ، ہم، وہ سب، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ متقی وہ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، قرآن جن کے لیے ہدایت کی کتاب بننے والا ہے، ان کی کوالٹیز اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ کل ہم نے ان کی 3 کوالٹیز پڑھی، آج ہم اس آیت میں ان کی مزید کوالٹیز ڈسکس کریں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کچھ مواقع پر کچھ باتیں الہام کر دیا کرتے تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں علم ملتا ہے۔ تو متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر بھی ایمان لے آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ قرآن پر ایمان کیسے لانا ہے؟ قرآن پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کا زبان سے اقرار کر لیں کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے اور اس ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، بلکہ اس قرآن کو تلاوت کرنے کے بعد اس کے مزید حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی وہ اس کا حق ایسے ادا کرتے ہیں کہ جیسے اس کی حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق تلاوت ہے، پھر اس کے معنی پر غور و فکر اس کا دوسرا حق ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے پہ عمل کرنا، اور اس کے بعد اس کا سب سے آخری حق اس قرآن کا پیغام اللہ کے تمام بندوں تک پہنچا دینا۔ یہ قرآن جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن میں اپنا ذکر تلاش کریں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمارا ذکر کن الفاظ میں کیا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو صحابہ میں سے ایک صحابی جو فرماتے ہیں کہ میرا جذبہ بہت بڑھا اور میں نے اس میں اپنا ذکر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب میں متقین کی آیات پہ سے گزرا تو ان کی کوالٹیز پڑھی تو میں نے کہا کہ شاید میرا عمل اتنا نہیں ہے، اتنے اعلیٰ درجے کا میں مومن نہیں ہوں۔ پھر میں جہنمیوں والی آیات پہ سے گزرا، رب کے نافرمان، منافقین، فاسقین کے پہ سے گزرا تو پھر میں نے کہا نہیں، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس آیت پہ سے میں گزرا، الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اچھے اور برے عمل مل جل گئے ہیں۔ اس بات پہ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا ذکر ہے۔ تو مومن کی صفت کہ قرآن پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے جو نازل کی قرآن میں اس جو ملتی ہے اس کی کچھ وضاحت پھر احادیث میں ملتی ہے۔ جس طرح سے اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، مکہ میں تو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہمیں قرآن میں نہیں ملتا کہ جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد دوبارہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا قرآن میں جو سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کر دیا کرتے تھے کچھ باتیں۔ پھر اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے احکامات کی وضاحت حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ جیسے قرآن میں 700 سے زائد بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یقیمون الصلاۃ، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، قرآن کا حکم تو دیا گیا، لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کی سنت، نوافل اور رکعت، کسی چیز کا ذکر ہمیں قرآن سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی پڑتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئیں؟ تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ قرآن میں جیسے ملتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف۔ اور اب متقی کی 5ویں صفت یہ بتائی گئی کہ وہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پہ بھی ایمان لاتا ہے۔
ان پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق اللہ کے انبیاء پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن یہ ایمان قرآن پر ایمان لانے سے مختلف ہے۔ قرآن پر ایمان تو یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیا ہوا اس بات پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ لیکن جو باقی کتب ہیں ان پر ایمان تو لایا جائے گا، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کتابوں میں تحریفات ہو چکی۔ تو متقی کی 5ویں صفت کیا بتائی گئی؟ کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز، دیر سے آنے والی۔ آخرت کو آخرت اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ہر انسان کی زندگی کے بعد کی زندگی جو شروع ہو گئی اس کو اللہ رب العزت نے آخرت قرار دیا۔ آخرت کا دن قیامت کا دن اس سے مراد ہے، لیکن ہر انسان کی آخرت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو متقی کی 6ٹھی اور آخری صفت بتائی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں علم کا آخری درجہ۔ اس بات پر یقین کر لیا جائے ایک دن آئے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا، اور اس دن ہر انسان کو اور مجھے، آپ کو، سب کو اللہ رب العزت اس کے اعمال کے مطابق سزا یا جزا دے دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی پالے گا۔ متقی کی صفت بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کا یقین ہے جو ہماری سوچ، ہمارے عمل اور ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ مومن آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ ہر کام جو وہ دنیا میں کر رہا ہے اس کا رزلٹ پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کے بعد میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا یا یہ عمل رب کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اس عمل کے بعد میں رب کی رحمت کا مستحق ہوں گا یا رحمت سے دور ہو جاؤں گا۔ تو زندگی کا ہر عمل بدل جاتا ہے جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم رب کے فرمانبردار بننا چاہتے ہیں، ہم رب کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، رب کی متقی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت کے دن کا خوف نہ ہو تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر بھی ختم ہو جائے گی، ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی پھر۔ لیکن جب ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، رب کے بندوں کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب کی رضامندی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جو رب کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ تو یہ آخرت کا یقین جو ہے یہ مومن کی پوری زندگی بدل دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بھرپور طریقے سے اللہ ہمیں ان خصوصیات میں مکمل کر دیں، اللہ ہمیں قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت لینے والا بنا دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔